السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابوبکر ٹی وی۔ ویورز، اس دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو غربت اور مفلسی میں اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان اپنا سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ کر جاتا ہے اور صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی شخصیت مائیکل جیکسن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں پاپ میوزک کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن کو دنیا چھوڑتے ہوئے 11 سال ہو گئے ہیں، مگر وہ مرنے کے بعد بھی کروڑ ڈالر کما چکے ہیں۔ ویورز، مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں پاپ میوزک کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے امریکن گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور آل دی ٹائم گریٹ ڈانسر ہے۔ ویورز، مائیکل جیکسن نے ایک غریب اور سیاہ فام گھرانے میں جنم لیا۔ مائیکل جیکسن کو شروع ہی سے اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ بچپن میں اس نے کسی نجومے کو اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے اسے کہا کہ تم 70 سال عمر پاؤ گے، مگر مائیکل جیکسن نے بڑے طنز سے جواب دیا کہ وہ 150 سال کی زندگی پائے گا۔ ویورز، امریکہ میں پہلے ہی سے نسل پرستی تھی، مگر 20ویں صدی میں سیاہ فام لوگوں کو بھی تھوڑے بہت حقوق ملنا شروع ہوئے تو انہوں نے مختلف شعبوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا ساتواں بچہ تھا۔ یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا۔ اس دور میں اس کے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بنایا اور یہ لوگ چرچ اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو کر گاتے اور کچھ پیسے بھی اکٹھے کر لیتے۔ انہوں نے 1969 میں ایک چھوٹا سا البم بھی ریلیز کیا، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں چھوٹا تھا اور اس کا کام تنبوروں بجانا تھا۔ مائیکل جیکسن کا باپ اور بھائی اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اسے ملازم سمجھتے تھے، اسی لیے مائیکل جیکسن جلد ہی ان سے الگ ہو گیا اور اپنا ذاتی البم مشہور امریکی موسیقار کوئنسی جونز کے ساتھ 1978 میں ریلیز کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس البم کی 1 کروڑ کاپی فروخت ہو گئی اور وہ اس طرح دنیا کا بڑا اسٹار بن گیا۔ مائیکل جیکسن کی یہ کامیابی غرور و تکبر میں بدل گئی اور وہ غرور 150 سال زندہ رہنے کا تھا۔ ویورز، مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے سیاہ رنگت سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح رہنا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے سخت نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین انسان بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے بھی نفرت تھی، وہ ماضی کو خود سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح 60-70 سال کی عمر میں مر جانے سے نفرت کرتا تھا، بلکہ 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ویورز، مائیکل جیکسن نے اپنا دوسرا البم تھرلر کے نام سے لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ صرف 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپی سیل ہوئی اور یہ البم گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ مائیکل جیکسن اب گمنامی کو شکست دے کر اپنی سیاہ فام کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ مائیکل جیکسن نے امریکہ اور یورپ کے 55 پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی اور اپنا بہت سا پیسہ بہایا اور اپنے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجری کروائی، حتیٰ کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کالے رنگ سے گورے رنگ میں دکھنے لگے۔ ویورز، مائیکل جیکسن نے 1987 میں بیڈ کے نام سے تیسری البم جاری کروائی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹور کیے اور ان سے کروڑ ڈالر کمائے۔ ویورز، مائیکل جیکسن کو اپنی ماضی سے بھی نفرت تھی۔ اس سے پیچھے چھڑوانے کے لیے اس نے اپنے خاندان کا ہر طرح رشتہ ختم کر دیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی اور خود کو زیادہ مشہور کرنے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلی کی بیٹی الیزا پریسلی سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی، یعنی 150 سال زندہ رہنے کی۔ ویورز، مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکات کرتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم اور بیماریوں سے بچنے کے لیے دستانے پہنتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے فیس ماسک پہنتا تھا۔ اس نے 12 ڈاکٹرز اور ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا۔ اس کا اسٹاف روزانہ اس سے ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے فالتو پھیپھڑے، دل، جگر اور آنکھوں کا بندوبست بھی کر لیا تھا، چنانچہ اب اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال زندگی پائے گا۔ مگر 25 جون 2009 کی رات آئی اور اسے سانس لینے میں دشواری آئی۔
اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے بڑے ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، کیونکہ موت کسی کے ہاتھ میں نہیں تو اسے اسپتال لے جایا گیا۔ وہ شخص جو لوگوں میں جانے سے پہلے ماسک پہنتا اور ہاتھ میں لانے سے پہلے گلوز اور کانا اس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا، اس شخص نے صرف 150 سال کی زندگی پائی، 50 سال کی زندگی پائی اور صرف 30 منٹ میں جان کی بازی ہار گیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے یقیناً۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر 10 منٹ میں 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور گوگل 25 منٹ تک ہینگ ہو گیا تھا، جس کی گوگل کو معافی مانگنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بے انتہائی احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلر کا محتاج تھا۔ ویورز، ایک آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے اور رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس آیت کو سنانے کا غرض یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہر چیز کا معائنہ کرنے کے لیے۔ اور ویورز، یہ ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔